وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو توفاہم ان کی جان نکالتے ہیں الملائکۃ فرشتے ظالمی ظلم کرتے تھے انفسہم اپنی جانوں پر۔ توفا کا معنی کسی چیز کو پورے طریقے سے قبض کر لینا ہوتا ہے۔ یہ لفظ موت پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کے بعد دیگر معنی بھی ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ہجرت فرض ہو چکی تھی مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ جو شخص بھی اللہ تعالی جل شانہ کے عائد کردہ فرائض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ قالو تو فرشتے کہتے ہیں فیما کس حال میں کنتم تھے تم قالو کننا وہ کہتے ہیں ہم تھے مستضعفین کمزور بے بس فی الارض زمین میں قالو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن کیا نہ تھی ارض اللہ اللہ کی زمین واسعتاً وسیع فتہاجروا پس تم ہجرت کرتے فیہا اس میں چونکہ اس زمانہ میں مدینہ ہجرت کیے بغیر دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہجرت فرض تھی۔ جب ہجرت فرض ہو جاتی ہے تو پھر صاحب استطاعت کو دارالکفر میں ٹھہرے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر وہ جان بوجھ کر بلا عذر ہجرت نہیں کرتا تو جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زمانے میں سخت وعید فرمائی ہے فتہاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہ درست ہے کہ تم کفار کے مقابلے میں کمزور تھے مگر کیا چلنے پھرنے سے بھی معذور تھے۔ تم میں اتنی ہمت تو تھی، اس مقام سے چلے جاتے، پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت کیوں نہ کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ غرض کے فرض عین کے ہر تارک کے لیے یہی حکم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ چنانچہ یہ لوگ مَأْوَاهُمْ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم وساعت اور بہت بری ہے وہ مسیرہ پہنچنے کی جگہ۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب مدینہ دارالاسلام کے طور پر مسلمانوں کے لیے آزادی سے رہنے کا مقام بن چکا تھا، تو اس وقت پوری طرح اعلان کر دیا گیا تھا کہ آس پاس اور جہاں کہیں بھی مسلمان کفار کی بستیوں میں رہ رہے ہیں تو وہ فوراً مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور سکون سے اسلامی فرائض ادا کریں۔ مگر کچھ لوگ ہجرت کر سکنے کے باوجود کفار کے ساتھ ہی آدھے مسلم آدھے کافر کی زندگی گزارتے رہے، یہ اس لیے کہ ہجرت کرنے سے ان کے مال مویشی زمین اور گھروں کا نقصان ہو جاتا، تو ایسے دنیا پرست آدھے مسلمان اور آدھے کافر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں تھے، اور پھر جو اسی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کی عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی فوقیت دینا ہر مسلمان کے لیے باعث نجات اور ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ دین میں آزادی نہ ہو بلکہ دین کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، فوراً اس جگہ سے کسی ایسی جگہ منتقل ہو جانا چاہیے جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت گزاری میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بے شمار ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ مگر المستضعفین وہ جو کمزور ہیں، المستضعفین وہ جو کمزور ہیں، جیسے ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ اور کئی دوسرے ناتوان مسلمان بھی تھے جن کی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ من الرجال مردوں سے والنساء اور عورتوں سے والولدان اور بچوں سے لا نہیں یستطیعون اختیار کر سکتے وہ حیلتاً کوئی تدبیر ولا اور نہ یہتدون وہ پاتے ہیں سبیلا کوئی راستہ لا یستطیعون حیلتاً ایسے کمزور لوگ ہجرت کر جانے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے، ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، ولا یہتدون سبیلا انہیں راستے کا علم بھی نہیں ہوتا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور تصور ہوں گے اور ان پر ہجرت نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت سے گریز کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہجرت نہ کرنے کی اجازت دو صورتوں میں دی گئی ہے، ایک یہ کہ دارالکفر کافروں کی بستی میں رہ کر اسلام کی تبلیغ مقصود ہو، اور دوسری یہ کہ کسی بھی وجہ سے ہجرت کرنا ممکن نہ ہو، ورنہ ہجرت کرنا فرض ہے۔ جو مسلمان فی الواقع کمزور تھے اور ہجرت کرنے کی کوئی راہ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مستضعفین یا کمزور سے مراد وہ لوگ ہیں جو فی الحقیقت معذور ہوں، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان، اور وسائل محدود ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری کا بندوبست ہو اور نہ وہ پیدل سفر کی مشقت اٹھانے کے قابل ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مندرجہ بالا گروہ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اور ان کے ہجرت نہ کرنے کی قصور کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ فَأُولَئِكَ پس یہ لوگ عسیٰ امید ہے اللہ ان یعفو یہ کہ معاف فرما دے عنہم انہیں وکان اور ہے اللہ عفواً نہایت معاف کرنے والا غفورا بہت بخشنے والا۔ ان معذور اور کمزور لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دے گا کیونکہ وہ مجبور ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ومن اور جو شخص یہاجر ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مقدس سفر کا حکم ہجرت کے سفر کا ہی ہے۔ جو شخص خالص نیت سے حج کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے یا دین کی تعلیم کی خاطر گھر سے چلتا ہے، پھر راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ واقع ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت بعد دیگر وجوہات سے بھی فرض ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی مسلمان کسی مقام میں گناہ میں مبتلا ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ جائے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، یا کسی جگہ مسلمانوں کو رزق حلال نصیب نہیں، وہ ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے جہاں سے 100% حرام رزق حاصل ہوتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اشغال میں اس قدر منہمک ہو کہ خدا تعالیٰ جل شانہ کی طرف توجہ دینا نصیب نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تاکہ اپنے رب سے تعلق پیدا کر سکے۔
بہرحال فرمایا جو کوئی شخص اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف جائے اور پھر اسے راستے میں موت آ جائے گی تو اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہجرت کا پورا ثواب عطا کریں گے۔ وقان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ ایسے لوگوں پر خاص مہربانی فرمائے گا۔ یجد وہ پائے گا، یجد وہ پائے گا فی الارضی زمین میں، فی الارضی زمین میں، مراغمن کثیرہ بہت وافر جگہ، مراغمن کثیرہ بہت وافر جگہ۔ مراغمن اس جگہ کو کہتی ہیں جہاں کوئی بھاگ کر چلا جائے، اور غام مٹی کو بھی کہتے ہیں، وہ غم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مخالف کی ناک پر مٹی ملا کر چلا جائے۔ بہرحال مراغم کے معنی جائے ہجرت ہے کہ جو شخص ہجرت کے ارادے سے نکلے وہ ضرور مناسب جگہ تلاش کر لے گا۔ واسعتاً اور وسعت سے وسعت بھی میسر آ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ جل شان اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ جل شان ہجرت کے نتیجے میں ممکنہ تکالیف کو دور فرما دے گا۔ واسعتاً اور وسعت ہے، واسعتاً اور وسعت ہے، ومن اور جو کوئی، ومن اور جو کوئی یخرج نکلے، یخرج نکلے من بیتی اپنے گھر سے، من بیتی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، اللہ اللہ کی طرف، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکو آ پکڑے اس کو، یدرکو آ پکڑے اس کو، الموت موت، الموت موت، فقد وقع پس تحقیق ثابت ہو گیا، فقد وقع پس تحقیق ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، اجرہ اس کا اجر، اللہ اللہ پر، اللہ اللہ پر، وکانا اور ہے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ غفوراً بہت بخشنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لا سکے، اور دوسرے اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے خطہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت نہ رہی۔ اس آیت میں صرف ہجرت کے سفر کا ذکر ہے، جبکہ کئی احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی سفر کیا جائے، خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو یا حج عمرہ کا سفر ہو یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، اور دوران سفر حصول مقصد سے بعد یا پہلے موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا پورا پورا اجر عطا کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔